حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین، مظلوم کی چیخوں سے گرجتا ہے فلسطین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان الذي أسرى بعبده إلى المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سداوار ہے۔ بعدہ درود سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین سامعات، رب العالمین کا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی مجلس منعقد کرنے اور پھر شامل ہونے اور ایسے حساس مسئلے پہ کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا ہے۔ اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ایسی مبارک محفلوں میں جو رب نے رحمتیں، مغفرتیں، فضیلتیں رکھی ہیں، اس ساری فضیلتوں کے مستحق اللہ ہمیں اور آپ کو بنا کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ دوستو، جس موضوع پہ یہ اجلاس انعقاد ہوا ہے وہ ہے مسجد اقصی ہم تیرے ساتھ ہیں۔ جس مقدس زمین پر یہ مسجد اقصی ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ زمین آج خون سے لال ہو گئی ہے۔ اسلام کے دشمن اس طریقے سے درندگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا، انسان کو مٹی میں ملا دیا جا رہا ہے۔ معصوم بچوں کو دیکھا جائے تو کسی کا آدھا سر غائب ہے اور کسی کا پورا سر غائب ہے، اور کتنی مائیں چیخ پکار کر رہی ہیں، اور کتنی ایسی لاشیں ہیں کہ بم سے ایک دم کوئلہ بن گئی ہیں، اور کتنے ایسے مائیں اور بہنیں ہیں جو ملبے میں دبی ہوئی ہیں، اور کتنے ایسے انسان ہیں جس کا کوئی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جب بم ان کے اوپر گرتا ہے تو مٹی کے ساتھ اس میں مل گئے ہیں۔ ایسے ایسے مناظر ہیں
اللہ کی قسم دل دہل جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سامنے سیاہی اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ اگر وہ انسان زندہ ہے یہ تصاویر دیکھنے والا، یا تو اس کے زبان سے آہ نکلتی ہے، اور حساس ہے تو اللہ کے سامنے فوراً زمین پر سر رکھ دیتا ہے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کتنے ایسے حساس انسان ہیں کہ ان کے ہاتھ رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے پھیل جاتے ہیں، اللہ ان بھائیوں پر رحم فرما۔ اگر ہمارے دل کی کیفیت یہ نہیں ہوتی تو سمجھ لو ہم مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ہمارے اندر حیوان تو چھوڑو، زندگی ہی باقی نہیں ہے۔ لیکن دوستوں، اس زمین کے ساتھ تو ہم ہیں، زبان سے دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن قلبی یہ تعلق کب پیدا ہوگا؟ کب ہمارے دل میں یہ احساس ہوگا کہ حقیقت میں صرف مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہم نہیں ہیں، بلکہ وہاں کی پوری زمین کے ساتھ ہمارا قلبی، ایمانی، جسمانی تعلق ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ چیزیں ہم دیکھ لیں تو خود بخود ہمارا تعلق اس سے قائم ہو جاتا ہے۔ تاریخ عالم آپ دیکھیں گے تو مؤرخین نے لکھا ہے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 بیٹے دیے تھے، اور کچھ مفسرین نے لکھا 120، خیر 40 مان لیں، اور 40 کیونکہ اللہ تعالیٰ کو زمین کو آبادی سے بھرنا تھا حضرت انسان کے، اس لیے بابا آدم علیہ السلام کے بچے ادھر ادھر ہوتے گئے۔ جس نام کا جو بیٹا آدم علیہ السلام کا زمین کے جس خطے پہ گیا وہاں بسا، اس خطے کا نام، اس کے ملک، اس خطے کا نام جو ہے، جو وہاں ملک قائم ہوا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے موسوم ہوا۔ ہندوستان میں جو بیٹا آیا اس کا نام ظاہر ہے ہند تھا۔ بابا آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، ان کے بیٹے بھی ان پر ایمان لانے والے تھے۔ گویا سب سے پہلے اس ملک کو جس نے بسایا ہے، جس کے نام پر اس ملک کا نام ہندوستان پڑا ہے، وہ مسلمان تھا دوستو۔ اسی طریقے سے جس زمین کو آج خون سے لال کی جا رہی ہے، اس زمین پر جو زندگی گزارا ہے بابا آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کا نام شام تھا، اس لیے اس ملک کا نام شام ہو گیا۔ اس شام پر نبی علیہ السلام کے زمانے تک نام تھا، اس کے بعد بھی، لیکن اس خطے کا بعد میں کئی ایک ٹکڑے ہوئے، سوریا، اردن، اسی میں سے فلسطین بھی ایک نام پڑ گیا ہے۔ اس لیے جب شام کا نام قرآن حدیث کے اندر آئے تو پوری زمین وہ آ جاتی ہے، یہاں تک کہ فلسطین کا ذرہ بھی آتا ہے اور مسجد اقصیٰ بھی اس میں شامل ہے۔ آئیے ہم دیکھیں قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں کیا اللہ و رسول نے بیان فرمایا۔ سورہ انبیاء میں رب العالمین نے فرمایا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ برائی کرنے کا ارادہ کیا بدبختوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ نے بچایا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو، اور لے کے چلا اس زمین کی طرف بارکنا فیہا للعالمین، جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے برکت والی زمین ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن جریر
اور اسی طریقے سے دوسرے مفسرین نے تفسیر بیان کرتے ہوئے بہت سارے مفسرین، بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین کا یہ قول نقل ہے کہ برکت والی زمین سے مراد فلسطین کی زمین ہے، شام کی زمین ہے۔ رب نے اس زمین کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے برکت والی بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو عمالقہ ایک قوم تھی بڑی ظالم، جابر، خونخوار، اس کی بہادری کا چرچا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا داخل ہو جاؤ اس میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اے قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ رب نے قرآن میں اس زمین کو مقدس پاکیزہ زمین کہا ہے دوستو۔ اسی طریقے سے رب العالمین نے 30واں پارہ کے اندر بیان فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، قسم ہے امن والے شہر کی۔ چار چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں چاروں چیز کا مقام بہت بلند اور اونچا کر دیا ہے۔ جو چیز رب اونچا کرے کائنات کے ہر انسان کے دل میں اس کی اونچائی اور اس کے بلندی کا احساس ہونا اور اس سے خود بخود محبت کرنا۔ والتین والزیتون، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بیت المقدس ہے، فلسطین کی سرزمین ہے، جہاں پر رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جہاں پر نبوت عطا کی۔ طور سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے۔ اور امن والے شہر کی قسم کھایا تو یہ مکہ المکرمہ ہے، جہاں رب نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ رب نے قسم کھا کر ان مقام کو بلند کر دیا ہے دوستو۔ تو اختصار کے ساتھ قرآن نے برکت والی زمین کہا، مقدس زمین کہا، رب نے ان زمینوں کی قسم کھا لی۔ آگے حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فضائل میں نقل کرتے ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا طوبی للشام، فقلنا لأي ذلك یا رسول اللہ، قال ان ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، رواہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا خوشخبری ہو، مبارک ہو شام والوں کے لیے۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں، کس لیے مبارکبادی، کس چیز کے لیے خوشخبری؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فلسطین شام کی زمین پر فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ رکھ دیا ہے۔ ہمیشہ وہ پاک زمین، برکت والی زمین فرشتوں کے پروں کے سائے میں رہتی ہے دوستو۔ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں دفن ہونے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر نقل کرتے ہیں، جب موت کا وقت ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے کیونکہ وقت بڑا محدود ہے، آپ نے دعا کی، باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، احب الدفن فی الارض المقدسہ، سرزمین فلسطین کو مقدس زمین
کہہ کر بات باندھا ہے دوستو. اللہ سے جب دیکھا موت یقینی ہے تو دعا مانگی, اے اللہ اس مقدس زمین کے اتنا قریب کر دے کہ پتھر پھینکنے کے برابر ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو سرخ ٹیلے کے پاس بتاتا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. اس زمین پر دفن ہونے کی دعا کی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں, صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہتے ہیں میرے امت میں ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہمیشہ دین پر قائم رہے گی اور ساری دنیا کے لوگوں پر دشمنان اسلام پر غالب رہے گی. لوگ اس کو نقصان پہنچانے کی لاکھ کوشش کریں گے لیکن اس کا بال باقا کر نہیں سکتے, لیکن اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا کہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہوگا. جانی نقصان, مالی نقصان, جسمانی نقصان اتنا ہی ہوگا جتنا رب نے مقدر میں لکھا ہے. اور ہمیشہ اسی طریقے سے کبھی لڑے گی کبھی سکون سے بیٹھے گی, اسی حالت پہ قائم رہے گی کہ اللہ کا حکم آئے گا, یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں آ جائیں گی. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں پر ہوں گے وہ جماعت جو قیامت تک غالب رہیں گے, دین پر قائم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا بیت المقدس میں اور بیت المقدس کے اطراف میں. اطراف میں فلسطین, یہی زمین ہے. غور کریں آج کا ماحول جو ہے, اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو. معصوم بچے ہیں, ٹھیک سے بولنا نہیں آتا, موت کا نوالا بنے ہوئے ہیں, لیکن ایک بچہ کلمہ پڑھاتا ہے دوسرا پڑھتا ہے. دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح اللہ کا حکم آ جائے گا. دوستو قرآن اور حدیث میں نے بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دشمنان دین, یہ مغضوب, یہ ملعون, یہ مردود, یہ خبیث, یہ بزدل یہودیوں کی قوم جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے. اور پھر ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے, یہاں پر بسنے والے اور اس زمین کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آگے بڑھیں دوستو. یہ زمین ہے انبیاء اکرام کے, رسولوں کی زمین ہے. اللہ کی قسم کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام انبیاء پر ایک جیسا ایمان نہ لا لے. تمام انبیاء کی یہ زمین ہے دوستو. غور کریں اس پر کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام آئے, عراق سے جب سفر کیا یہاں آئے, مکہ گئے, بیوی ہاجرہ کو چھوڑ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا علیہ السلام, رکے نہیں یہاں آ گئے. پھر واپس گئے, کعبۃ اللہ کی تجدید کی, جو گر گیا تھا, نام و نشان مٹ گیا تھا, چھوٹا سا حصہ تھوڑا ایسا اونچا پڑا ہوا تھا, پھر اسی جگہ پہ کعبۃ اللہ بنائے. لیکن وہاں ٹکے نہیں, واپس فلسطین آ گئے اسی زمین پر. اور پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسی فلسطین کی زمین پر زندگی گزارے, شام کی زمین, بیت المقدس کی زمین پر دعوت و تبلیغ کرتے رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہیں پر دعوت و تبلیغ کیے. ان کے 12 بیٹے ہوئے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا سنا ہوگا, ان کے بھائیوں نے لے جا کر چھوڑ دیا. خیر پہنچاتے مصر پہنچ گئے. وہاں پر مصر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وزیر خزانہ کے تخت پر بٹھا دیا. قحط سالی ہوئی,
اللہ نے 50 سال کے بعد پھر باپ بیٹوں کی ملاقات کرائی. یعقوب علیہ السلام چلے گئے اور ایک زمانے تک وہاں پر رہے، لیکن ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، فرعون کا ظلم بڑھتا رہا یہاں تک کہ ایمان والوں کو لے کر مصر سے نکلے. فرعون اپنے بڑے لشکر کے ساتھ نکلا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات دیا. فرعون آل فرعون جو ان ایمان والوں پر ظلم کر رہا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اس بنی اسرائیل کے سامنے ڈبا دیا پورے لشکر کو فرعون کے ساتھ. اتنی بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت سے نوازا تھا، فضل سے نوازا تھا. جب وہاں سے چلے راستہ نہیں مل رہا تھا، گول گول پھر رہے، وہی رک رہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں، کچھ بنی اسرائیل کے علماء موجود تھے. انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں تو تھے، لیکن ان کا دل فلسطین کے شام کے زمین میں لگا تھا. موت کے وقت بھی چاہت تھی کاش کہ میری موت شام کے زمین پر آتی. اسی لیے مرتے وقت جب یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا شاید یہی موت ہوگی، یہی پر دفن کیا جاؤں گا، تو دعا کی اے اللہ جب میری قوم یہاں سے نکلے مصر سے تو میری لاش کو لے کر نکلے اور اس زمین پر لے جا کر دفن کرے. کہا اے موسیٰ شاید اسی لیے راستہ نہیں مل رہا ہے. پوچھا کیسے معلوم ہے؟ ایک بوڑھی، لمبا واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ معلوم یہ ہوا، ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے کچھ وعدہ کیا، ایسے نہیں بتا سکتا. کہا کیا شرط ہے؟ کہا وعدہ کرو اے موسیٰ تم اپنے ساتھ مجھے جنت میں لے کے جاؤ گے جب میں بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت میری تھوڑی ہے کہ میں تم کو ضمانت دے دوں جنت میں اپنے ساتھ. آج یہ بناوٹی بابا، ننگے شاہ، فلاں شاہ، ڈکا شاہ، یہ بدبختے 500 لے کر جنت میں پلاٹ الاٹ کر رہے ہیں. وہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہتے ہیں جنت میری رہی کہ میں، رب نے کہا جبریل کو بھیج کر آپ ضمانت دے دو، یوسف علیہ السلام کی قبر کا ایڈریس معلوم کر لو، جنت میں میں اپنی رحمت سے اس بوڑھی کو آپ کے ساتھ داخل کر دوں گا. ضمانت دے دیا. اور پھر آئی بوڑھی، تھوڑا سا پانی تھکا، ہٹاؤ ہٹائے، کہا کودو کودا. حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک نکلی ایک دم تازہ. جب اٹھایا کندھوں پہ ایمان والوں نے، اللہ کی قسم ایک دم راستہ روشن ہو گیا. اس طریقے سے جب فلسطین، شام کی زمین، بیت المقدس کی زمین قریب ہو گئی، اب وہاں عمالقہ جو قوم تھی، جس کی حکومت تھی، ان کی قوت، ان کا ظلم، ان کی طاقت بنی اسرائیل کو معلوم تھی، چرچا سن رکھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو لڑو پھر اس میں داخل ہو جاؤ. کہا اے موسیٰ ہم تو نہیں لڑیں گے، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے لڑے، ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. انہوں نے جواب دے دیا. سورۃ المائدہ کے ایک رکوع میں مکمل اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر جب نبی علیہ السلام تھوڑی تعداد میں تھے، کفار مکہ ہزاروں کی تعداد میں تھا، چند صحابہ سے سوال کیا، مشورہ لیا کہاں لڑا جائے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ کی قوم کی طرح ہم نہیں ہیں کہ جاؤ تم لڑو تمہارا رب لڑو، بلکہ آپ کہیں گے سمندر میں کود جائیں گے، آپ کہیں گے تو شعلوں میں کود جائیں گے. ہم رکنے والے نہیں، نافرمانی کرنے والے نہیں، ہم بزدل نہیں ہیں دوستو. خیر جب تیار نہیں ہوئی قوم تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اب یہیں پر تم 40 سال تک 40 سنہ 40 سال تک خانہ بدوش کی ذلت کی زندگی گزارو. ایک صحرا میں، جنگل میں چھوڑ دیا. پتا کیا چلا دوستو؟ مسجد اقصی کی حفاظت، اس پاک زمین کی حفاظت، اس خبیث ملعون مردود سے آزادی اسی شرط پر ملے گی جب ایمان والے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے.
اور جب تک لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، رب کعبہ کی قسم، قرآن کا یہ ایک رکوع سورۃ المائدہ، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں اور قیامت تک کے لیے بتا رہا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ ناراض رہے گا، روٹھا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ لڑ کر اس زمین کو آزاد نہیں کرائیں گے۔ یہ میں نے، یہ قرآن کی آیت کہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے دوستو، آئے اسی قوم کو سنبھالا یوشع بن نون علیہ السلام، قوم کو دعوت دیتے رہے، توحید کی اصلاح کرتے رہے اور رغبت دلاتے رہے، یہاں تک کہ یہ قوم تیار ہو گئی۔ اب جنگ شروع ہوتی ہے، خونریز لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک، آگے بھی دیکھ لیجئے، سورج نہ کبھی رکا ہے آگے چلنا اور نہ کبھی رکے گا، لیکن جنگ ہو رہی ہے۔ فلسطین کی زمین پر فاتح ہو کر غالب داخل ہونا ہے بیت المقدس کے اندر۔ حضرت یوشع علیہ السلام دیکھتے ہیں نماز جا رہی ہے، نماز کا وقت ختم ہوگا، شاید فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھایا بارگاہ الہی میں، رب العالمین اس سورج کا چلنا اس وقت تک روک دے جب تک کہ بیت المقدس کے اندر ہم فاتح طور پر غالب نہ ہو جائیں۔ یہ دعا کرنا تھا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم سورج کا چلنا اللہ نے روک دیا ہے۔ جنگ ہوتی رہی، اللہ نے یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر فتح دیا، مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، نماز عصر کو پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ نے اجازت دیا سورج کو آگے چلنے کا۔ یہ مقام ہے دوستو، یہ پیغام کیا ہے؟ جب ایمان والے یہ جذبہ پیدا کریں گے۔ یہ جذبہ پیدا کب ہوگا؟ جب مسجد اقصی کی اس سرزمین کی حقیقت فضیلت کا علم ہوگا۔ فلسطین کی زمین، بیت المقدس کی زمین، شام کا ایک ایک ذرہ اللہ کی قسم گواہ ہے، رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی زمین پر نبوت عطا کی اور پھر پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا۔ جب زبور کی تلاوت کرتے تھے پہاڑ ہوائیں سب ساکت ہو جاتی تھی، آسمان خاموش ہو جاتا تھا، زمین خاموش ہو جاتی تھی، اور چرند پرند اپنے پروں کو حرکت کرنا بند کر دیتے تھے، جب تک کہ داؤد علیہ السلام زبور اللہ کی آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، سب سنتے رہتے تھے۔ یہ نقشہ جو کھینچا گیا اسی سرزمین کا ہے جس زمین کو آج خون سے لال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا کی اور ایسی بادشاہت دی، ایسی بادشاہت دی اس کے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ اس کے بعد قیامت تک کسی کو ملنے والی۔ صرف انسانوں پر ان کی حکومت بادشاہت اختیار نہیں تھا، اللہ کی قسم تمام جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، صرف پر اسی پر نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی تھی، اسی پر نہیں بلکہ وہاں کے چرند پرند پر بھی ان کی حکومت تھی، اور سب کی وہ حاضری لیا کرتے تھے، اور سب جو چیز جہاں دنیا میں دیکھے رہتے تھے آ کے ان کو خبر دیتے تھے۔ یہی سلیمان علیہ السلام ہے، مسجد اقصی کی دوبارہ انہوں نے تعبیر کی ہے، جس کو آج گرانے کے لیے یہ یہودی قوم کوشش کر رہی ہے۔ یہی زمین ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے۔ اب جب ان یہودی کو توحید کی دعوت دی، منکرات سے روکا، شرک سے روکا، بدعات سے روکا، نافرمانی سے روکا، خطاؤں پہ روک لگائی، تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہ بدبخت بن گئے اور پھر مکر کیا ان کو قتل کرنے کا۔ اللہ کی شان دیکھو، اس مبارک زمین پر تھے، اللہ نے وہیں سے اٹھایا آسمان پر لے کر چلے گیا، دشمن بال باکا کر نہیں سکا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ
غزہ پٹی کو صاف کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں مسجد اقصی کو توڑنا چاہتے ہیں؟ ان کا ایمان ہے جب تک کہ غزہ پٹی ایمان والوں سے خالی نہیں ہوگی، جب تک ہیکل سلیمانی توڑ کر دوبارہ یہ اپنے حساب سے تعمیر، ان کا خدا آ سکتا نہیں ہے، اس لیے ان کی کوشش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، اسی زمین کو میدان معاشر بنائے گا، یہیں پر حساب کتاب ہوگا، یہیں پر جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، یہیں پر نیکی اور برائی کا اسی سرزمین فلسطین کی زمین پر ناپا جائے گا۔ دوستو یہیں پر اللہ تعالیٰ نے زکریہ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی زمین پر رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی سرزمین پر مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا، اور پھر معجزانہ طور پر بلا شعور کے، بلا مرد کے لفظ کن سے رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام جیسے بیٹا ان کو عطا فرمایا۔ اسی سرزمین پر اللہ نے نبی علیہ السلام کو لایا۔ جب رب ان سے ملاقات کرنا چاہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت ایک خاص سواری رب العالمین نے بھیجا جس کو ہم براق کے نام سے جانتے ہیں، جس کی تیز رفتاری کا اندازہ کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تاحد نظر کہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے؟ 5 کلو 10 کلومیٹر، جتنی دور نظر جائے ایک پیر اٹھاتا تھا براق تو اپنا قدم وہاں پر رکھتا تھا۔ اس مخصوص سواری کو کیوں اللہ نے بھیجا ہے؟ لانا ہے وہاں پر جہاں نبیوں کی بستی ہے۔ دوستو یہاں پر لانا ہے۔ آئے فلسطین، آئے مسجد اقصی، اپنی سواری کو وہاں پر باندھا جہاں پر سارے نبیوں نے اپنی سواری کو باندھا تھا، نشان باقی تھا۔ پھر آسمان پر سفر شروع ہوا اور اللہ نے تحفہ دیا اور وہاں سے پھر واپس کیا تو سارے انبیاء کی جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی۔ مسجد اقصی کے اندر سارے انبیاء رسل جمع ہیں، سب بندی ہوئی اللہ کے حکم سے، امامت کے لیے کوئی ٹھہرا نہیں۔ جبریل امین نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑا، مصلی پہ ٹھہرایا اور کہا اے محمد الرسول اللہ، امام النبیین بننے کے حقدار آپ ہیں۔ سارے نبیوں کے اسی مسجد اقصی کے اندر امامت کی، اس کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ خبر دینا تھا کہ اللہ کی قسم سارے نبیوں پر تو ایمان لانا ہے قیامت تک آنے والے مومنوں کو، لیکن اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے اگر کسی کی طرف انسان نظر ڈالے تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر مکہ گئے، ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا وقت آیا ہے تو رب العالمین نے کعبۃ اللہ کو قبلہ نہیں بنایا، قبلہ اول بنایا، اگر کسی کو تو مسجد اقصی کو بنایا۔ 16 یا 17 مہینے تک اسی کو قبلہ مان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے، آپ کے حقیقی متبع اسی کو قبلہ بنا کر نماز پڑھتے رہے۔ پیغام کیا ہے اللہ کے جانب سے؟ اب اس کے بعد قیامت تک اس زمین پر اگر کسی کا حق ہے تو نبیوں کا حق ہے، نبیوں کے بعد جو تمام انبیاء پر ایمان لائے گا اس کا حق ہے، اور جو نبیوں کی تحریک کو آگے بڑھائے گا یہ فلسطین کی زمین، بیت المقدس کی زمین، مسجد اقصی جو ہے انہی کا حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ گویا ہمارا اور آپ کا حق ہے دوستو، یہودیوں کا، عیسائیوں کا حق نہیں ہے دوستو، یہ انبیاء اور رسول کی تھی۔ اسی طریقے سے یہاں پر آئے صحابہ اکرام، حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ، کیسی بڑی بڑی ہستیاں یہاں پر آئے، ہزاروں کی تعداد میں دوستو یہاں پر تشریف لائی اسی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آیا ہے تو سوچو، جہاں آج خون بہ رہا ہے مسلمان، اسی فلسطین، اسی غزہ پٹی کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں،
اسی فلسطین کی سرزمین پر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے بخاری شریف کی تشریح لکھی فتح الباری کے نام سے۔ اسی پہ بہت سارے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ یہ انبیاء کی، صحابہ کی اور محدثین کی جماعت یہاں پر آئی ہے۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زمین کیسی ہے؟ یہ زمین شہداء کی زمین ہے۔ کس طریقے سے شہداء کی زمین؟ یہ آج کی لڑائی نہیں ہے، 10-20 سال کی، 22 دن کی نہیں ہے، 100 سال کی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس سرزمین کا، اس مسجد اقصیٰ کی تاریخ دیکھو تو 3-4 ہزار سے اس کی تاریخ ملتی ہے، جہاں پر موحدین اپنے خون اور مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ خالی اس امت میں دیکھیں تو کئی صحابہ اکرام اپنی جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ دوستو اسی طریقے سے یہ زمین فتح نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس مسجد کا تذکرہ صحابہ کرتے تھے، اس لیے تڑپ رہے تھے اس کو آزاد کرنے کا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک حاکم کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، قبلہ مسجد اقصیٰ ہے پہلا، یہ بتائیے آپ کی مسجد افضل ہے کہ مسجد اقصیٰ افضل ہے؟ ہمیشہ صحابہ اکرام نے اس کا تذکرہ کیا اپنے محفلوں میں، ہمیشہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ ھذا مسجدی افضل 4 صلاۃ، رواہ الحاکم۔ آپ نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس مسجد میں 4 بار نماز پڑھنے سے۔ ایک روایت میں ہے دوسری جگہ نماز پڑھنے کے حساب سے کوئی شخص 500 پڑھے تو 500 رکعت پڑھنے سے افضل ہے 1 رکعت مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے اے صحابیو، ایک وقت آئے گا میری امت پر ایک گھوڑا باندھنے کی جو رسی ہوتی ہے، اس رسی کے برابر کسی کے پاس زمین ہوگی کہ وہاں پر ٹھہر کر مسجد اقصیٰ کو دیکھ لے، وہاں پر ٹھہر کر بیت المقدس کے زمین کا دیدار کر لے، وہاں پر ٹھہر کر فلسطین کی مسجد زمین کے ذرات کو دیکھ لے، تو اللہ کی قسم پوری دنیا کے دولت سے افضل اور بہتر قیمتی اس کے نزدیک وہ زمین کا ذرہ ہوگا۔ غور کرے دوستو، پوری دنیا کی دولت مل جائے، بادشاہت مل جائے، اس سے بہتر ہے کہ 2 فٹ کی زمین ہم کو ایسی جگہ مل جائے جہاں سے ہم مسجد اقصیٰ دیکھیں۔ شریعت کے نظر میں مقام کیا ہے اس کا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیو، یاد رکھو ایسے لوگ ہوں گے جن کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب چیز اگر کوئی ہوگی تو یہ زمین ہوگی۔ اس زمین کے لیے یہی وجہ ہے صحابہ اکرام تڑپتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب صحابہ اکرام کا لشکر آیا، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، خون بہا، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، موسم کی سردی کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، ساری چیزیں برداشت کی، محاصرہ کر لیا، بیت المقدس کے محاصرہ کر لیا۔ اب کھانے پینے کی پریشانی ہو رہی ہے، ایسے وقت میں پوپ نکلتا ہے، عیسائیوں کا مولوی نکلتا ہے، ان کا مرشد نکلتا ہے، بڑا نکلتا ہے، اور کہتا ہے بھائی یہ اتنا لمبا محاصرہ ہو گیا ہے، آپ کو بھی تکلیف ہو رہی، ہم کو بھی تکلیف ہو رہی، ایسا کرو تمہارا خلیفہ جو ہے بلا لو، کیونکہ ہماری آسمانی کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ایمان والے کی صورت کا تذکرہ
تذکرہ کیا، اس کی سیرت کا تذکرہ کیا ہے، جس کے ہاتھ میں یہ بیت المقدس کی فتح حاصل ہوگی مسلمانوں کو۔ بلاؤ، بڑا روحانی سفر تھا دوستو، وہ سفر کے لیے بیان کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے کے وقت کی ضرورت ہے، شیخ نے تھوڑا روشنی ڈالی ہے، بڑا روحانی سفر تھا۔ کچھ سفر کے بعد جب پہنچتے ہیں، پورا شام وہاں پر جمع ہے، مومنوں کا خلیفہ تو دیکھیں کیسا ہے، دیکھے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، ارے ہم نے سنا تھا عمر بڑا خوبصورت ہے، مسلمانوں کا خوبصورت خلیفہ بڑا حسین ہے، لیکن اس کے چہرے پہ کالے دھبے کیوں نظر آتے ہیں رخسار پر؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمارت ہے، یہ خلوص ہے، یہ للہیت ہے۔ آج اگر کسی کو کہہ دے عمارت سے ہٹ جاؤ، اپنے عہدے سے ہٹ جاؤ، تو سب سے بڑے دشمن آپ ہیں۔ خالد بن ولید کو ہٹا دیا گورنری سے، یہ مومن، یہ خلوص کا جذبہ آگے بڑھا، کہا رب کعبہ کی قسم ہمارا خلیفہ عمر بہت خوبصورت ہے، لیکن جب ساری کائنات میٹھی نیند سوتی ہے تو ہمارا خلیفہ مصلی بچھا کر رکوع سجدہ کرتا ہے، رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے رعایا کے حق میں سکون کی بھیک رب سے مانگتا ہے۔ اس مانگنے کے درمیان، معافی طلب کرنے کے درمیان دل بھر آتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، آنسو کے قطرے بار بار ٹپکتے ہیں چہرے پر۔ اس آنسو کے قطرے ٹپکنے کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اقدس پہ کالے کالے نشان پڑ گئے، جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ ایسا خلیفہ تھا دوستو، آج جیسا صدر، آج جیسا بادشاہ نہیں، خلیفہ نہیں۔ گیا پوب بھاگ کے آیا، لاتا ہے فلسطین اپنی کتاب آسمانی انجیل، پڑھتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، چہرہ دیکھتا، کتاب بند کیا، اندر گیا، بیت المقدس قلعے کی چابی لا کر رکھ دیا، کہا اللہ کی قسم جو صفت اللہ نے بیان کی وہ ساری صفت عمر کے اندر موجود ہے۔ اب لڑائی پوری دنیا کے لوگ مل کر کریں تو اس کو مغلوب نہیں کر سکتے ہیں، ہماری جان اسی میں ہے کہ ہم ان کے حوالے کر دیں۔ جب مسلمانوں نے فتح کر لیا بیت المقدس، شام کے ذرات کو، فلسطین کی زمین کو، تو اس وقت صلح نامہ معاہدہ لکھا گیا۔ اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں داخل ہوتے جزیہ دو، ٹیکس دو، ٹیکس دینے کے بدلے میں ہمارے تمہارے جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت کریں گے۔ اور اس میں سے ایک یہ بھی تھا، اے لوگوں تم سکون سے رہو، لیکن کسی ایک یہودی کو بھی اس ملک میں کسی گھر میں رہنے نہ دیا جائے، ایک یہودی کو بھی آپ نے اجازت نہیں دی۔ یہ تجربہ تھا یہ ان کا، اس لیے آپ نے کہا کہ ایک یہودی کو بھی نہیں رہنا دیا، اور جس صلیبی کے گھر میں یہودی پایا جائے گا وہ مجرم ہوگا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اتنا سخت قانون بنایا ہے دوستو۔ جب صلح ہو گئی تو اس کے بعد 450 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ زمین تھی۔ جب مسلمان دین سے دور ہوتے گئے، جب ان کے اندر حب الدنیا کراہیت الموت بس گئی، جب ان کے اندر عیاشی، دغا بازی، دھوکے بازی، شرک، بدعات، رسم و رواج داخل ہو گیا، تو اب اس کے بعد 1099 ہجری 1099 ہجری میں صلیبیوں نے حملہ کیا اور خون ریز جنگ ہوئی۔ ایسی جنگ ہوئی، ہزاروں مسلمانوں کو بدبختوں نے شہید کر ڈالا ہے۔ کچھ مورخین نے لکھا جب یہ لوگ بیت المقدس شہر میں داخل ہو رہے تھے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 5000 نہیں، اللہ کی قسم 70,000 مسلمانوں کو قتل کر ڈالا، 1 نہیں، 2 نہیں، اور اس پر بھی ان بدبختوں کا دل نہیں بھرا۔ مورخ لکھتا ہے سارے لاشوں سے ان کے سروں کو کاٹ کر الگ کر دیا، اس پر بھی ان بدبختوں کا دل نہیں
نہیں بھرا، ہاتھ کو کاٹ کے الگ کیا، پیر کو کاٹ کے الگ کیا، کان کو کاٹ کے الگ کیا، ناک کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ یہ حالت بنانے کے بعد بھی اس بزدل قوم کو چین نہیں ملا تو آگ لگا دی پورے شہداء کو، مٹی میں ملا دیا اسی زمین کے۔ یہ تاریخ ہے دوستو، کوئی آج کی نہیں، ہزاروں سال سے یہ خون خرابہ اس زمین پر ہوتے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 صدی کے بعد 1187 ہجری میں، گویا کئی سال کے بعد، آدھی صدیاں گزر جانے کے بعد، 75-80 سال کے بعد ایک مرد مومن پیدا ہوتا ہے جو آپ جیسے چھوٹی عمر کا تھا، معصوم تھا، بادشاہت کا بار ڈال دیا گیا۔ اس نے فلسطین پر مجبور مسلمانوں پر ظلم کرتے ہوئے بدبخت صلیبیوں کو دیکھا، اس نے دیکھا مسجد اقصیٰ کو شرک سے بھر دیا گیا ہے، اس نے دیکھا توحید بیان نہیں کر سکتے، قسم کھا لیا اس وقت تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نہ بچا لوں اور شام کی زمین، بیت المقدس کے ذرات اور فلسطین کی زمین کو ان بدبختوں کے چنگل سے آزاد نہ کرا لوں۔ جس کا نام نامی صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ ہے، اور اس نے کوشش کیا دوستو، بڑی جنگیں ہوئی، بڑی قربانیاں ہوئی، بڑا خون بہا، بڑی پریشانیاں ہوئی، صلیبیوں کو ناکوں سے چنا چبانے پر مجبور کر دیا اس مرد مومن نے، یہاں تک کہ 587 ہجری ہے، 27 رجب ہے، جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں بیت المقدس کے اندر۔ 1 ہفتہ گزرا، جمعہ کا دن تھا، دوسرا جمعہ آیا، اب انہوں نے کہا قاضی محمد ابو الحسن علیہ الرحمہ کو جمعہ کا خطبہ مسجد اقصیٰ کے اندر آپ دیں گے۔ بڑا تاریخی خطبہ ہے، بڑے اختصار کے ساتھ دوستو چند باتیں رکھوں، وقت ختم ہو گیا، بات ختم کر دے۔ اس نے کہا اے مسلمانوں، اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ تقریباً 100 سال کے بعد ان مشرکین سے زمین کو چھین کر تمہارے حوالے کیا ہے تاکہ اس سرزمین پر توحید کا پرچم تم بلند کرو۔ اے مسلمانوں، یاد رکھو یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زمین ہے، یہ لوط علیہ السلام کی زمین ہے، یہاں پر رب العالمین نے نبی رحمت کو لایا اور پھر آسمان پر لے گیا، نبیوں کی امامت کی یہ وہ زمین، وہ مسجد ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت ہوئی ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں ہزاروں انبیاء پر وحی کا نزول ہوا ہے، یہ وہ زمین ہے جہاں پر ہزاروں انبیاء مدفون ہیں، یہ وہ زمین ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ یاد رکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی نافرمانی سے بچو اور توحید کو پھیلانے کے لیے اس زمین سے پورے دنیا کے اندر پھیل جاؤ۔ اگر اس طریقے سے کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کو پھیلاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اس زمین پر تمہارے قدموں کو جما دے گا، کوئی دشمن یہاں پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ بڑا تاریخی خطبہ تھا دوستو۔ پھر اس کے بعد تاتاریوں نے اس پر حملہ کیا، ان بدبختوں نے خون خرابہ کیا، مسلمان آپس میں متفق ہوئے، اتحاد پیدا کیے، 1260 میں ان کو شکست دی۔ آج کیا ہے 2023، 1260 میں سن میں، اور پھر وہاں پر قبضہ کیا ہے ترکیوں نے، مصریوں نے، وہاں پر 650 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں۔
650 سال تک۔ پھر اس کے بعد اب یہ جو تاریخ دہرا رہی ہے، یہاں پر بڑے منظم طریقے سے یہودی لوگ آئے ہیں۔ 1880 ہجری میں چند لوگ آئے یہاں پر، چند بدبختے آئے، مسلمانوں نے دل بڑا کیا، رحمت للعالمین کی امت ہے، یہ رحمت بن گئے، خیر خواہ بن گئے، ان کمینوں کو اپنی زمین کا تحفہ دے دیا دوستو۔ لیکن 1897 میں انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس زمین پر ہمارے ملک بنے گا، مسجد اقصی کو توڑیں گے، اپنے حساب سے بنائیں گے، ایک تنظیم بنائے۔ پھر اس کے بعد اس میں ساتھ دیا برطانیہ خبیث نے۔ یہ پورا دھبا اس کے چہرے پر قیامت تک لگا رہے گا دوستو۔ اس برطانیہ نے سازش سے عرب کو اور ترکیوں میں جنگ چھیڑ دی۔ ترکیوں کا ساتھ دیا جرمن والوں نے اور عرب کا ساتھ دیا برطانیہ نے۔ اس وقت یہودیوں نے برطانیہ کے لوگوں سے ملاقات کی اور کہا اگر تم ہمارا وطن قائم کرنے میں اس زمین فلسطین پر مدد کرو گے تو ہم تم جتنا چاہو گے پیسہ دیں گے۔ دروازہ کھول دیا۔ اس بدبخت نے راستہ ہموار کیا، یہاں سے یہاں تک یہ چلتے رہے، آباد ہوتے رہے۔ 1901 میں عبد الحمید سلطان جو ہے ترک کا، اس کو لالچ دیا، اے عبد الحمید اگر آپ ہم جو وطن اپنا بنانے والے ہیں فلسطین کا تائید کر دو تو تمہارے ملک پر جتنا قرضہ ہے ہم اپنی جیب سے ادا کر دیں گے۔ یہ مومن تھا دوستو، لالچ دی گئی، ٹھوکر مار دیا اور کہا سن، جب تک خون ہمارا نہ بہہ جائے اس زمین فلسطین کا ایک ذرہ بھی تو لے سکتا نہیں۔ ان بدبختوں نے چال چلی، آج سارے ممالک میں چال چلی جا رہا ہے، مسلمانوں کو جو بغیرت ہٹایا جا رہا ہے اور منافق قسم جو ان کے چلے پلے ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کو سیٹوں پہ بٹھایا جا رہا ہے دوستو۔ یہ ہماری بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہے۔ معزول کیا 1908 میں عبد الحمید کو، دوسرے کو بٹھایا۔ 1914 میں جنگ ہوئی۔ پھر اس کے بعد 1917 آپ دیکھیں گے، اس وقت یہودی جو تھے 56,000 کی تعداد تھی۔ 1922 میں خوب تیزی سے آئے گئے۔ 1922 میں 83,000، 80 پہ 3,000 ہو گئی۔ 1940 میں 83,000، 44 میں 30,000 سے لے کر 4.5 لاکھ آ گئے اس زمین پر۔ برطانیہ نے ساتھ دیا، اقوام متحدہ کے سامنے بات رکھی گئی اور وہاں پر اقوام متحدہ بھی ہمارا نہیں ہے بلکہ انہی کا ایجنٹ ہے۔ اس وقت آبادی کے حساب سے، تعداد کے حساب سے عرب کی تعداد 67%، 60 پہ 7%، اور ان یہودی بدبختوں کی 30 پہ 30%، 33% تھی۔ اس حساب سے فلسطین کی زمین عرب کی تھی، پوری ملنی تھی، لیکن اقوام متحدہ نے 55% فلسطین کا زمین کا حصہ یہودیوں کو دیا۔ 45% بدبختوں نے عرب فلسطینیوں کو دیا۔ اس کے پاس ظلم پہ ظلم جیسا آ رہا، یہ کوئی نیا نہیں ہے دوستو، ظلم پہ ظلم ہوتے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ 1948 میں انہوں نے اپنا ملک کا قیام کیا اسرائیل کے نام، یعقوب علیہ السلام۔ بڑی لمبی ہے کیوں انہوں نے اسرائیل رکھا، اس کے پیچھے بھی تاریخ ہے، خیر بڑی اختصار کے ساتھ رکھا۔ اور سب سے پہلے تائید کیا امریکہ، روس، برطانیہ نے۔ وہاں سے خون کی ندیاں کھیلی جا رہی ہیں جس کو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، لیکن ان کی مصیبت سے بچنے کے لیے، اس زمین کو پھر فتح کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ چند منٹ میں سب سے پہلے ایمان کی طرف لوٹ آؤ دوستو۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. زمین کے ذرات سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یابی عطا کرے گا. شرط یہ ہے اللہ سے ڈرو ایمان کی طرف. ایک یہ ہے. دوسرے یہ کہ معصیت نافرمانی گناہوں سے خطاؤں سے بدکاریوں سے سود سے فریب سے باز آ جاؤ. اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. یہ جو زمین پر خشکی پر بگاڑ پھیلا ہے، خون ریزیاں ہو رہی ہیں، اور سمندروں کی مخلوق میں جو فساد بگاڑ پھیلا ہے، بما کسبت ایدی الناس، تمہارے کرتوت کا نتیجہ، تمہارے گناہوں کا نتیجہ، تمہارے نافرمانیوں کا نتیجہ ہے. یاد رکھو دوستو، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو زمین پہ صرف عذاب نہیں آتا بلکہ سمندر کے مخلوق پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ گناہوں کی سزا ہم دیتے ہیں تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. پھر ایمان کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو. اور تیسری چیز دوستو یہ ہے قوت اپنے اندر پیدا کرو. حالات کے حساب سے جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن طاقت کی، ان چیزوں کا تیار کرو دوستو. اور چوتھی چیز یہ ہے جو ابھی تک غلطیاں ہوئی. ایک غلطی اس دور میں جتنے اس کو حاکم حکمران ملے سب ایجنٹ تھے کس کے؟ کوئی مال کے پیچھے پڑا، کسی کے بستر پہ ان کی عورتیں آئی ہیں، اس لیے زبانوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. ایسے بدبخت آئے. صالح آدمی کو لانا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، امن و سکون قائم ہوتا ہے. اور دوسری چیز، یہ لڑائی ہمیشہ فلسطین کی زمین کی کہی گئی. فلسطین کی زمین، فلسطین کی زمین نہیں. فلسطینیوں کو کہنا چاہیے، دنیا والوں کو کرنا چاہیے، یہ جنگ ہے زمین کی نہیں، اعلاء کلمت اللہ کی، توحید اور شرک کی ہے دوستو. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی جا رہی ہے. یہ کہیں حق باطل، توحید شرک، ایمان اور کفر کی یہ لڑائی ہے. اور یہ صرف لڑائی لڑنا فلسطینیوں کے لیے نہیں، صرف عرب کے لیے نہیں، بلکہ رب کعبہ کی قسم دین کے نام پہ ہوگی تو دنیا کے ایک ایک مسلمانوں پر فرض ہوگا ان کی مدد کرنا. سورہ انفال میں رب العالمین نے فرمایا وَإِن تَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر وہ فلسطینی تم کو بلاتے ہیں مدد کے لیے دین کے نام پر، تمہارا اوپر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، ان کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ. یہ چند چیزیں ہیں دوستو، جب تک ہم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس زمین کے اندر امن و امان قائم کر دے. اللہم انصر اخواننا فی الدنیا. یا خدا اے دعا جا عرض کر عرش الہی تام کے، اے خدا رخ پھیر دے گردش ایام کے. خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، اور کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کے امت میں ہیں. اے دعا جا عرض کر عرش الہی تھام کے. اے الہ مسلم کی دل جوئی گر تو نے نہیں، لوگ تانا یہ دیں گے مسلم کا خدا کوئی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.